نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دیوانیوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں۔ آج کا بیان سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبات اور ان کے وفات کے بارے میں ہوگا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے آخرت کے سفر کو روانہ ہوئیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث شرف ہے اور جاننا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز کہلواتے تو ہیں، اس کا حق بھی ادا کر سکیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں فیشن پرست ہوتی چلی جا رہی ہیں، فیشن کے پیچھے جان تک دینے کو تیار ہو چکی ہیں۔ فلم اور سیریل دیکھ دیکھ کر ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ یہ فلم اور سیریل کی ہیرو ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنانا شروع کر چکی ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو تو یہ زیب ہرگز نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کرے، بلکہ مسلمان کی زینت تو یہ ہے کہ وہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس سردار کی خادمہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کے واقعات کو جاننا، انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری، مختصر سی زندگی پائی سیدہ فاطمۃ الزہرا نے۔ مشہور روایات میں آتا ہے کہ 28 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے کوچ کر گئیں، اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ گئیں۔ حضرت علی شیر خدا کو وصیت کر گئیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، تمہیں جس سے نکاح کرنا ہو کر لینا، لیکن ایک رات میرے بچوں کے پاس بھی گزار لینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ کیسے جملے ہوں گے وہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے آخری وقت میں اپنے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیے ہوں۔ کیسے جملے ہوں گے وہ کہ جب ایک ماں جسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والی ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیسے تسلی دی ہوگی، اور ایک باپردہ خاتون، ایک حیا شعار بیوی، اس نے مرنے سے پہلے اپنے پردے کا کیسا انتظام کر لیا تھا۔ آج کے اس بیان میں آپ کو ان ساری باتوں کے بارے میں معلوم ہوگا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ اس بیان کو سن کر کے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے گا، کیونکہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، اور جس کی قبر کی منزل اچھی ہوئی تو پھر آگے کی منزلیں آسان سے آسان ہوتی جائیں گی، اور جو یہاں پھنس گیا تو آگے کی منزلیں اور مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بھی عیش و آرام کے ساتھ جئیں، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں تو قبر بھی ہمارے لیے سجی سوری تیار کھڑی ہو۔ لہٰذا میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ ہی مت کرو، بلکہ واقعی میں ان کی کنیز بن کر کے دکھاؤ۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو نہ جانے کون سا روگ لگ گیا ہے، مال کے پیچھے بھاگتی ہیں، زیورات کے پیچھے بھاگتی ہیں، گھوڑے گاڑیوں میں گھومنے کے پیچھے بھاگتی ہیں، بڑے بڑے محلات کی لالچ ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، آخرت کا خوف ان کے دل سے نکل چکا ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے وہ سیدہ فاطمہ کہ جس کو جنتی عورتوں کی سردار میرے نبی نے کہا، وہ نبی کہ جن کا حکم ہوتا تو سونے چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ ساتھ چلتے، وہ نبی انہوں نے جب اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح کیا تو دنیا کے کسی مالدار سے نہیں کیا، دنیا کے کسی عہدیدار سے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے شخص سے کیا کہ جس کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا کہ جس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے اس وقت پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کے
لیے تو پیغام بہت آتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا, حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا, غرض کے اکابرین صحابہ کرام نے پیغام بھیجا, لیکن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے تھے. حضرت علی شیر خدا کو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جائیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں میں فاطمہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں, کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا شرماتے ہوئے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تو ہوئے, لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی, واپس لوٹنے لگے. تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی, فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے سارا ماجرا کہہ سنایا. اس پر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو پھر تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ ہوگا. حضرت علی شیر خدا لوٹ کر واپس آ گئے. صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ نبی نے ایسا جواب دیا. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے اگر انشاءاللہ کہا ہے تو آپ کا یہ ارادہ مبارک بن چکا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیں گے. نبی کے انشاءاللہ کا مطلب ہاں ہوتا ہے. جب حضرت علی نے نکاح کے بارے میں سوال کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ علی مہر کتنا دو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مہر دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا تمہاری وہ زرہ جو میں نے تم کو تحفے میں دی تھی وہ کہاں گئی؟ بولے وہ تو میرے پاس ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہی مہر دے دو. حضرت علی نے اپنی وہ زرہ حضرت فاطمہ کے نکاح میں مہر کے طور پر ادا کی. میری بہنیں ذرا غور کریں, آج نکاح سے پہلے, شادی ہونے سے پہلے رشتے کی بات جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ تو چھوڑیں, لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, لڑکی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتے ہو وہ مہینے میں کماتا کتنا ہے, اس کی منتھلی انکم کتنی ہے, اس کے پاس 4 ویلر کار ہے یا نہیں, اس کے پاس اچھی بائک ہے یا نہیں, اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے یا نہیں, وہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ تو نہیں رکھے گا, میرے لیے الگ گھر لے کر دے گا کہ نہیں. اللہ اکبر. اس فتنوں کے دور میں عورتوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے, ان فتنوں کا شکار ہو چکی ہیں. اللہ سے پناہ مانگو. سیدہ فاطمہ الزہرا کی تاریخ کو پڑھو, ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ سیدہ کہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جو کہ خاتون جنت ہیں, جن کی شان تو یہ ہے کہ جب محشر سے گزریں گی میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر تم اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو, کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. وہ عظیم شان والی فاطمہ, ان کو نکاح میں مہر کیا دیا گیا؟ ایک لوہے کی زرہ جس کی قیمت 4 درہم کے برابر تھی, اور آج تم اپنا مہر لاکھوں کروڑوں میں لگواتی ہو. اپنے شوہر پر ظلم نہ کرو, وہ جتنا کماتا ہے, وہ جس حیثیت کا ہے, وہ اس میں تمہیں خوش رکھے گا. تم خوش رہنے کی کوشش تو کرو. اگر تم اپنے ذہن میں فطور پالو گی, اپنے ذہن میں دوسروں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی خواہشات پیدا کرو گی تو پھر تمہاری زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا. آج شادی سے پہلے فضول خرچیوں کی تو باڑھ آ جاتی ہے. غریبوں کو کھانے کو کھانا میسر نہیں, اور یہ مالدار فضول خرچیوں میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑوں اڑا دیتے ہیں. تمہیں معلوم بھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا, ان کا جب نکاح ہوا تو ایک بکری کے چمڑے پر اور ایک بوسیدہ چادر پر ان کا نکاح ہوا. آج تو تم جو سر پر چادر اوڑھتی ہو نکاح سے پہلے, وہی 1000-10,000 سے کم کی نہیں آتی. تم سوچو تو صحیح, تم خود کو فاطمہ الزہرا کی کنیز کہلواتی ہو, کیا تمہارا کوئی بھی عمل سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے؟ آج تمہیں نرم بستروں پر لیٹ کر کے بھی اچھی نیند نہیں آتی ہے, لیکن سوچو تو صحیح, وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کو جہیز میں ان کے آقا نے, ان کے والد نے, رسول کائنات نے ایسا تکیہ دیا کہ جس کے اندر روئی تک نہیں بلکہ کھجور کی چھالیں تھی, وہ اس تکیے میں سر رکھ کر کے آرام سے سو جایا کرتی تھی. اور سونا تو دور کی بات, وہ تو رات بھر اللہ کی عبادت میں لگی رہتی. وہ سجدے ایسے کرتی کہ ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی, اور پھر شکایت کرتی کہ اے رب تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں. تم اس فاطمہ کا نام لیتی ہو اور کہتی ہو کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں. تم تو 5 وقت کی نماز
نمازیں بھی وقت پر ادا نہیں کرتی، وہ فاطمہ الزہرا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس وقار کے ساتھ گزاری کہ جن کے کپڑے کو بھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، کہ جن کے جسم کے کپڑے کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات جب دنیا سے جاتی ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے، میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا جب وقت آیا، جب آپ کا آخری وقت آیا، تو انتقال سے ایک دن پہلے آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلوایا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے دائیں یا پھر بائیں جانب کسی طرف بٹھا لیا اور آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہنے لگے۔ جب آپ نے وہ بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، پھر کچھ آہستہ سے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میں نے ایسی ہنسی جو رونے سے بالکل قریب ہو کبھی نہیں دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور سے ایک بات تم سے کہی، پھر تم رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم سے چپکے میں کیا بات کہی تھی؟ فاطمہ الزہرا بولی کہ میں نے جو باتیں اپنے آقا سے سنی ہیں میں ایسی نہیں ہوں کہ میں ان کا راز کھول دوں۔ پھر جب رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے تو پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ الزہرا نے کہا آپ نے فرمایا کہ ہر سال جبریل علیہ السلام ایک بار میرے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، مگر اس سال 2 بار پڑھا ہے۔ میرے خیال میں میری موت قریب آ گئی ہے، میں تمہارے لیے بہترین راہ ہموار کرنے والا ہوں اور میری اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ یہ سن کر کے میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی، یہ سن کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی یا دنیا کی خواتین کی سردار بن کر کے مجھ سے آ کر کے ملو گی؟ تو یہ سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان تو دیکھے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی کو کانوں میں کہتے ہیں کہ بیٹی سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملے گا وہ تم ہوگی۔ راز کی باتیں مرد اپنے بیویوں سے کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں۔ باپ نے اپنی بیٹی سے راز کی بات کہی، اپنی بیوی کے سامنے اپنی بیٹی سے راز کی بات کہی، اور وہ بیٹی ہو تو ایسی کہ جس نے اپنے باپ کی راز کو راز رکھا، اس کو فاش نہ کیا۔ روایات میں مشہور ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ان کے مزاج کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے۔ مریض کی عیادت کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر عیادت کے لیے گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ دروازے پر ابو بکر آئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو انہیں اندر بلا لیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اجازت دے دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ عذر پیش کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان سے ناراض تھی تو راضی ہو گئیں اور خوش ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس لوٹ گئے۔ جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وفات تھا، جس دن آپ کی وفات ہونے والی تھی، حضرت علی شیر خدا جب گھر سے باہر چلے گئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ امی جان مجھے غسل کرا دیجئے۔ میں نے ان کو غسل کرا دیا اور انہوں نے خوب مل کر اچھی طرح سے غسل کیا اور پھر میرے پاس مجھ سے کہا کہ میرے پاس میرے نئے کپڑے لے آئیے۔ آپ ان کے پاس ان کے کپڑے لے گئیں، کپڑے بدل دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میری چارپائی گھر کے درمیان بچھا دیجئے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، پھر آپ کی چارپائی قبلہ کی طرف کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی میرا جسم نہ کھولے۔ پھر آپ فوت ہو گئیں اور حضرت علی آئے۔
حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وفات کی خبر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چونکہ آپ پہلے ہی غسل کر چکی تھی، آپ پردے کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ مرنے کے بعد کوئی میرا جسم نہ دیکھ لے، تو مرنے سے پہلے ہی آپ نے مکمل طور پر غسل کر لیا، پاکیزہ طور پر ان کا انتقال ہوا۔ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گی کہ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تمہاری شرم و حیا کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، جن کو تم فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتی ہو، جن کے کنیز ہونے کا تم دن رات دم بھرتی ہو، ان کو وہ اپنے پردے کا کیسا خیال رکھا کرتی تھی کہ انتقال کے بعد میت کو غسل دینا چاہیے، غسل دینا ضروری ہے، یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا پہلے سے ہی غسل کر کے تیار ہو گئیں تاکہ مرنے کے بعد بھی کوئی ان کا جسم نہ دیکھے، کوئی ان کے جسم پر ہاتھ نہ پھیرے۔ اللہ اکبر۔ اور آج تمہارا کیا حال ہے؟ آج تو تم لباس پہن کر کے بھی ننگی معلوم ہوتی ہو۔ میرے نبی کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جب میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتوں کا لباس ایسا ہوگا کہ وہ لباس پہن کر کے بھی ننگی معلوم ہوگی۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت بہت قریب ہے، ہمارے سروں پر ہے، لیکن آج ہمیں خیال نہیں۔ فاطمۃ الزہرا کو اپنے پردے کا اتنا خیال تھا کہ غسل بھی پہلے کر لیا اور جنازے کا انتظام بھی پہلے سے کر رکھا تھا، پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے کو عام عورتوں کی طرح کھلے میں نہ لے جانا۔ تب سے جا کر یہ رواج پڑا ہے کہ عورتوں کے جنازے کو ڈھانک کر لے جایا جاتا ہے، عورتوں کے جنازے کو ڈولی کی شکل میں لے جایا جاتا ہے تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی۔ اور آج میری بہنوں سے جب کہا جائے پردہ کرو تو کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم تو ماڈرن دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم پرانے دور کی خواتین نہیں، ہم تو ماڈرن زمانے کی عورتیں ہیں، ہم پردہ کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ میری وہ بہنیں غور سے سن لے کہ جو آج پردے کو مصیبت سمجھتی ہیں، پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں، وہ سمجھ لیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں کہ ایک دن انہیں بھی دنیا سے جانا ہے، اور جب تمہیں موت آئے گی، جب تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، فرشتے جب تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جب تمہیں غسل دیا جائے گا اور تمہیں کفن پہنایا جائے گا، تو وہی فرشتے کہیں گے کہ کیا بات ہے، آج تو کفن میں لپیٹی جا رہی ہے، آج تجھے پردے میں ڈھکا جا رہا ہے، آج تجھے پورے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ، آج تو بے حس و حرکت پڑی ہے۔ جب تجھ پر پردہ فرض تھا، جب تجھے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم تھا، تب تو ننگی بازاروں میں پھرا کرتی تھی، جب تجھے غیر محرموں سے پردے کا حکم دیا گیا تھا، تب تو ایسے ایسے لباس پہنتی تھی کہ لوگ تیری طرف مائل ہوں۔ آج جب تو بے حس و حرکت پڑی ہے، آج جب کسی کا میلان تیری طرف نہیں ہو سکتا، آج جب تو مردہ پڑی ہے، آج جب کوئی تیری طرف رغبت نہیں کرے گا، تو آج تجھے مکمل طور پر پردے میں لپیٹا جا رہا ہے، تجھے قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اس پر بھی پردہ ڈالا جا رہا ہے اور مٹی ڈال کر کے تجھے ڈھانک دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ جب تجھے پردے کا حکم تھا تو نے پردہ نہیں کیا، اور آج چاہے جتنے بھی پردے میں لپٹ جائے، چاہے تیرے اوپر کتنی ہی من مٹی ڈال کر کے تجھے چھپا دیا جائے، یہ تیرے کام آنے والا نہیں، اور آج تو اللہ کے عذاب سے بچنے والی نہیں۔ میری بہنوں، سوچو ذرا وہ قبر کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، کتنا دردناک ہوگا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا جو کہ بخشی بخشائی تھی، ان کو اپنے پردے کا اتنا خیال تھا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل بھی کر لیا اور اپنے جنازے کا انتظام بھی کروا لیا، یہاں تک کہ وصیت کر گئیں کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، میرے جنازے کی خبر اہل مدینہ کو نہ دینا۔ حضرت علی نے کہا کہ نبی کی بیٹی ہو، میں تو پورے اہل مدینہ بلکہ انصار و مہاجرین ہر کسی کو بتاؤں گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہا نہیں، میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، میرے جنازے میں جتنے کم لوگ ہوں اتنا اچھا ہوگا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، رات کے وقت مجھے تدفین کے لیے لے جانا۔ اللہ اکبر، پردے کا یہ عالم دیکھیں۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ جس جگہ
لوگوں کا مجمع لگا ہوگا، جس جگہ لوگوں کی بھیڑ ہوگی، خاص کر جس جگہ مردوں کی بھیڑ ہوگی، عورتیں وہیں جانا پسند کریں گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے تو انتقال کے بعد بھی پردے کا خیال رکھا، اور آج ان کی کنیزوں کا یہ حال ہے کہ جسم میں جان ہے لیکن اس کے بعد بھی پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی کا آپ مطالعہ کریں گی اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس بیان کے متعلق آپ کے جو بھی رائے ہو وہ آپ ہم سے کمنٹ میں ضرور رابطہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔